اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی دنیا سے پردہ کیے ابھی 50 برس ہی ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری آل اولاد کو مسلمانوں نے کربلا میں شہید کر دیا۔ ناظرین، آغاز نبوت سے پہلے قریش خاندان میں 2 سگے بھائی گزرے تھے، جس میں ایک کا نام ہاشم اور دوسرے کا نام امیہ تھا۔ ہاشم کو ان کی نیک دلی اور نیک سیرتی کی وجہ سے معاشرے میں عزت و مقام حاصل تھا، جبکہ امیہ کو تنگ نظری اور لالچ کی وجہ سے کوئی مقام حاصل نہیں تھا، جس کی وجہ سے امیہ کے دل میں دشمنی کے جذبات پیدا ہونے لگے۔ اور امیہ کے دل میں پیدا ہونے والی اس نفرت نے نہ صرف اس کی زندگی بلکہ مرنے کے بعد بھی نسلوں تک یہ سفر جاری رکھا، جس کی وجہ سے کربلا میں اتنا بڑا سانیہ پیش آیا۔ ہاشم کی اولاد کو آگے چل کر بنو ہاشم اور امیہ کی اولاد کو بنو امیہ کا لقب دیتے ہوئے یہ دونوں خاندان قریش کی 2 شاخوں میں تبدیل ہو گئے۔ ناظرین، یہ سن 571 عیسوی کا سال تھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر اپنی رحمتیں تمام کرتے ہوئے بنو ہاشم کے گھر کے فرد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے ہاں اپنا آخری رسول بھیجا۔ اور اس صبح ایک اہل یہود نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اہل یہود، گزشتہ شب میں نے آسمانوں پر اس تارے کو دیکھ لیا ہے جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی نشانی تھی۔ تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے ہوئے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، افسوس، نبوت آج بنو امیہ کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ جس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا۔ سارا قریش ہی آپ کا مخالف تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ بنو امیہ کے لیے بنو ہاشم کے گھر نبوت سب سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ اور آکے تاریخ کے مطابق سرداران قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی تمام جنگوں کی قیادت بنو امیہ کے سردار ابو سفیان کے پاس تھی، جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے اپنا تن من دھن داؤ پر لگا دیا۔ ابو جہل تو جنگ بدر میں ہی واصل جہنم ہو گیا تھا، لیکن ابو سفیان نے فتح مکہ تک ایک بدترین دشمن اسلام کا کردار ادا کیا۔ ناظرین، پھر وقت نے کروٹ بدلی اور سن 1130 عیسوی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں شہر مکہ فتح ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اور اس موقع پر ابو سفیان اور اس کی اہلیہ ہندہ نے اسلام قبول کیا۔ یوں بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے جان بچانے کے لیے اسلام قبول کیا، اور اسلام کا حصہ بننے سے پہلے مولا علی علیہ السلام نے بنو امیہ کے خاندان کے بہت شر پسند واصل جہنم کیے، جس کی وجہ سے ان کے دلوں سے بغض جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ جب مولا علی کو چوتھا خلیفہ بنایا گیا، لیکن اس وقت ملک شام میں ابو سفیان کے بیٹے معاویہ کی حکومت تھی، جو کہ اسلامی سلطنت کا ایک صوبہ تھا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں، جنگ جمل اور جنگ صفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد مولا علی سے لڑی گئی، اور مولا علی علیہ السلام کائنات کے بادشاہ حق کا ساتھ دیتے ہوئے مسجد میں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام کے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو 5واں خلیفہ بنا دیا گیا، جس کو برداشت کرنے کی سخت معاویہ میں نہیں تھی۔ معاویہ نے اپنے باپ دادا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ منافقت کو جاری رکھا۔ خلافت کے چند مہینوں بعد امام حسن کو زہر دے دیا گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے کہ حسن و حسین جنت کے سردار ہیں اور امت انہیں زہر دے رہی ہے۔ احادیث مقدسہ یہ گواہی دیتی ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاویہ سے فرمایا، مجھے تمہاری کوکھ سے اپنی آل کے خون کی بو آتی ہے۔ اس وقت تو اس نے کہا، حضور، میں شادی نہیں کروں گا، مگر باپ دادا کی دشمنی ایسے تھوڑی نہ بھولی جاتی ہے۔ جس کے بعد اس نے شادی کی اور یزید پلید جیسی برائی دنیا میں آئی۔ ناظرین کرام، معاویہ نے یزید، جو کہ فاسق و فاجر زنائی شرابی تھا، اپنی زندگی میں ہی حکومت کے لیے راہ بنانا شروع کر دی تھی، کیونکہ 5واں خلیفہ حضرت امام حسن کے بعد 6واں خلیفہ معاویہ بنا تھا۔ معاویہ نے اپنی موت سے پہلے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت امام حسین ابن علی سے یہ درخواست کی کہ وہ اس کی خلافت کو تسلیم کر لے، لیکن یہ معاویہ کی زندگی میں ممکن نہ ہو سکا۔ اور پھر معاویہ کے مرنے کے بعد یزید ولی عہد کے عہدے پر فائز نامزد ہو چکا تھا۔ اس نے سلطنت اسلامیہ کی بھاگ دوڑ سنبھال لی اور اس کے فوراً بعد تمام علاقوں میں بیعت کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام مدینہ میں موجود تھے، اور حضرت امام حسین نے
اس شرابی کی بیعت سے انکار کر دیا۔ ناظرین، ایک ہاشمی گھرانہ جس گھر میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا اور نبوت تمام کر دی، وہ کیسے یزید پلید کی بیعت کر لیتے، جس پر امام حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے روضہ پر حاضری دینے کے بعد اسلام کو بچانے کے لیے نکلے۔ یہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور مسلمان فریضہ حج ادا کر رہے تھے۔ جب حضرت امام حسین کو پتہ چلا کہ حج کے دوران ان پر قتلانہ حملے کی سازش رچائی گئی ہے تو آپ مکہ سے کوفہ روانہ ہو گئے کہ اللہ کے گھر کی حرمت پامال نہ ہو۔ ناظرین، اس سے آگے نبی آخر الزمان کے گھرانے کے ساتھ جو ہوا، اسے پڑھنے اور سننے کے لیے پہاڑ سا کلیجہ چاہیے۔ ناظرین، بہت سے مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کے حق میں نہیں تھے، تو کوفہ سے بہت سے مسلمانوں نے خط بھیجے کہ آپ کوفہ آئیں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوفہ جو کہ حضرت علی علیہ السلام کے وقت میں دارالخلافہ ہوا کرتا تھا، اس موقع پر آپ علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی امیر مسلم کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں کے حالات کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ اس موقع پر حضرت امیر مسلم کے نوعمر شہزادے بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ جب حضرت امیر مسلم کوفہ پہنچے تو ہزاروں کوفیوں نے آپ کے راہ دست پر بیعت کر لی، جس میں لمحہ بلمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جناب مسلم نے حضرت امام حسین کو خط لکھا کہ آپ بغیر وقت ضائع کیے کوفہ آ جانا چاہیے آپ کو۔ جب اس سب واقعے کی خبر یزید لعنتی کو ہوئی تو اس نے کوفہ کا گورنر بدنام زمانہ عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کر دیا، جو ایک لشکر کے ساتھ کوفہ کی سمت روانہ ہوا، اور اگلی صبح اس نے اہل کوفہ کو ڈراتے ہوئے یزید کی بیعت کا حکم دیا، اور پھر اہل کوفہ جو کل تک تو امام علی مقام کے لیے جان دینے کے دعوے کرتے تھے، ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور حضرت مسلم بن عقیل انتہائی مختصر وقت میں تنہا رہ گئے، یہاں تک کہ آپ کو اپنی جان بچانے کے لیے ایک بڑھیا سے پناہ لینی پڑی۔ لیکن اس بڑھیا کے بیٹے نے شہر کوتوال کو خبر کر دی، جو کہ اس بہانے سے امام مسلم بن عقیل کو اپنے ساتھ لے گئے کہ وہ ان کو ابن زیاد کے پاس مذاکرات کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن راستے میں ہی مسلم بن عقیل کو دونوں شہزادوں سمیت شہید کر دیا گیا، اور دوسری طرف امام حسین نے خط ملنے کے بعد کوفہ جانے کا ارادہ کر لیا، اور جب آپ علیہ السلام کا قافلہ شہر کوفہ پہنچا تو یزیدی فوج نے آپ کا راستہ روک لیا، جس پر امام حسین نے فرمایا میں آپ کے بلانے پر یہاں آیا ہوں، اور اگر تمہیں گوارا نہیں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چلے اور ایک مقام پر جا کے دریافت کیا یہ کون سی جگہ ہے، تو جواب میں بتایا گیا یہ کربلا ہے، تو آپ نے حکم دیا خیمے یہاں ہی گاڑ دیے جائیں۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے بھی میدان کربلا پہنچنا شروع کر دیا، جس کی قیادت ابن سعد کے سپرد تھی۔ اور ناظرین، یہ یاد رہے ابن سعد صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا تھا، جس نے یزید کی بیعت کا امام سے تقاضا کیا تو امام نے فرمایا مجھے یزید کے پاس لے چلو یا واپس جانے دو، لیکن ابن زیاد کے حکم پر اس نے بیعت پر ہی اصرار کیا۔ دن گزرتے گئے اور 7 محرم کو امام حسین اور ان کے تمام جانثاروں پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ بڑے تو سب اس پیاس کو صبر کے ساتھ برداشت کر گئے، لیکن جناب عباس علمدار سے بچوں کی پیاس برداشت نہ ہو سکی۔ ننھے علی اصغر کو پیاس سے تڑپتا دیکھ کر نہر فرات کی جانب بڑھے اور تیروں سے چھلنی کی گئی پانی کی مشق کے ساتھ حضرت عباس علمدار کو زخموں سے چور کر دیا گیا۔ سب کلمہ گو نبی کی آل کے دشمن بن چکے تھے، اور 9 محرم کی رات یزیدی فوج میں حور کے دل میں آیا کہ نبی کی اولاد کے ساتھ یہ ظلم ٹھیک نہیں۔ ایمان کا چھوٹا سا دیا جو حضرت حر کے دل میں جل رہا تھا، اس نے ظلم کی رات کا سینہ چیر دیا، اور جناب حر نے یزیدی فوج سے بغاوت کرتے ہوئے خود کو حضرت امام حسین کے قدموں میں قربان کر دیا۔ 10 محرم کو دوپہر ڈھلنے تک امام حسین کے بہت سے جانثار شہید ہو چکے تھے، اور اللہ جانے حسین کے بوڑھے بازوؤں میں اللہ نے کتنی طاقت بھر دی تھی، جو اپنے جوان بیٹوں کے لاشیں میدان سے اٹھا کر لاتے اور پھر دوسرے کو ایک نئے جذبے کے ساتھ میدان میں بھیج دیتے۔ کربلا کی گرمی بھی حسین کا صبر آزمانے پر باز نہ آئی، اور حضرت امام حسین 3 دن کے پیاسے گلے کے ساتھ یہی پیغام دے رہے تھے، یہ نغمہ گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ آپ علیہ السلام نے اپنے نانا اور اپنے بابا کی تعلیم و تربیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ظلم کو صبر سے شکست دے دی، اور اب وہ وقت آ گیا تھا جب شیر خدا علی المرتضیٰ کے لخت جگر
حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے نور عین اور نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے میدان میں اترے اور جس طرف بھی رخ کیا یزیدی فوج کی صفیں الٹ کر رکھ دی۔ ابن زیاد جان چکا تھا کہ قوت حیدری کے سامنے اس کی فوج کا کوئی بس نہیں چل سکتا، سو اس نے حکم دیا سب اکٹھے ہو کر اس مرد میدان کو زیر کرنے کی کوشش کرو۔ جنگ کے آخری لمحات تھے اور حضرت امام حسین یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو لیکن حق کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا۔ ناظرین، جنگ جاری تھی کہ نماز عصر کا وقت آ گیا اور آپ نے اپنی تلوار میان میں رکھ کر نماز عصر کی ادائیگی شروع کر دی، اور یہی وہ تکلیف دہ لمحات تھے جب شمر لائن نے اپنی تلوار سے حالت سجدہ میں سر پر وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے سر کو نیزے پر بلند کیا اور اس وقت بھی آپ کی زبان اطہر تلاوت قرآن پاک میں مشغول تھی۔ ناظرین، اس کے بعد آپ کا ایک فرد یعنی عابد بھی بیمار تھے جو زندہ بچے، جبکہ خواتین کی قیادت سبط بطول جناب زینب کے پاس تھی جن کو قیدیوں کی صورت میں دمشق لے جایا گیا۔ اہل دمشق یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ مظلوم کون ہے، بلکہ انہیں صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے جنہیں قتل کر دیا گیا ہے اور کچھ کو قید کر لیا گیا ہے۔ سب لوگ اس قافلے کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر جمع تھے کہ بازار دمشق میں اس قافلے کو کچھ دیر کے لیے رکنا پڑا اور وہاں ایک خاتون نے پانی، کھانے پینے کی کچھ اشیاء اور کچھ کپڑے ان قیدیوں کو دیے، جس پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس خاتون کو طلب کر کے پوچھا، تم کون ہو اور ہم پر یہ مہربانی کیوں کی ہے؟ جس پر اس نے کہا، میں نے اپنا بچپن مدینہ میں گزارا ہے اور میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خادمہ تھی، اور جب بی بی فاطمہ الزہرا کا آخری وقت قریب آیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، جس پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، جو کہ جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں، انہوں نے فرمایا کہ کبھی وہاں غریب الوطن قیدیوں کو دیکھو تو ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ اس بوڑھی خاتون نے فرمایا، میرا نام فضا ہے اور مجھے سجدہ کی وہ نصیحت یاد تھی جس پر میں نے عمل کیا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ان سے پوچھا اس حال میں وہ ان کی کیا مدد کر سکتی ہیں، جس پر جناب فضا نے کہا، میں امام حسین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جن کو میں نے ان کے بچپن میں دیکھا تھا، ان کی زیارت کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، فضا، تمہاری دعا قبول ہو چکی ہے، وہ نیزے پر سر حسین کو دیکھ لو اور میں زینب ہوں۔ جس کے بعد جناب فضا یزید کے دربار تک ان کے ساتھ گئی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میدان کربلا واقعہ کیوں ہوئی، حق و باطل کی جنگ میں فتح کس کی ہوئی، یہ آپ نے خود اندازہ لگانا ہے۔ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ناظرین، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور امت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجر رسالت کیا دیا، اس کا اندازہ آپ یہ پوری ہسٹری سن کے جان چکے ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔